جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب ہمارا یہ کورس جو ہے وہ ہے صرف نحو کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم آپ کی جو عربی عبارت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، عربی عبارت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے جی، تو عربی عبارت کو جب ہم ٹھیک کرنے کی، ایک منٹ ہے ذرا، ایک منٹ میں استاد جی کو بھیج دوں لنک۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی محبوب جناب حضرت مفتی اسد صاحب حافظہ اللہ جل شانہ آپ سے دین کی خدمت کا اور صرف و نحو کی خدمت کا، اور جو آپ جس محاذ پر بھی دینی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اور اللہ جل شانہ رضا کا اور بخشش کا ذریعہ بھی بنائے۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ صرف اور نحو کا جو دورہ کرایا جا رہا ہے اس کو بہت ہی اہمیت دیں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں 4 مرتبہ قرآن میں یہ آیا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ اس قرآن اللہ کی تعلیم کے لیے، کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں صرف اور نحو کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہی معلوم نہ ہو کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو پھر ہم اس کا معنی بھی صحیح بیان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے عربوں میں یہ مشہور جملہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، سارے علوم کی ماں صرف ہے، اللہ اکبر، اور نحو جو ہے وہ ان کا باپ ہے۔ تو جب تک ان سے تعلق نہیں ہوگا میں تمام حاضرین سے درخواست کرتا ہوں اس وقت تک ہم قرآن کریم کو بھی احادیث کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ نیت یہ کرنے آج سے کہ یا اللہ محض کتاب اللہ کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے ہم صرف و نحو کا دورہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ سارا کا سارا وقت عبادت میں بھی لکھا جائے گا، ثواب میں بھی لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا نفع بھی بہت زیادہ ہوگا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں میں تمام اپنے بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو درخواست کرتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ کاپی پینسل کاغذ اپنے پاس رکھیں، اور جو بھی سبق مفتی اسد صاحب دامت برکاتہم پڑھائیں ان کو توجہ کے ساتھ آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اور خدا کرے کہ اگر مفتی صاحب مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کی دورے کی تکمیل سے 2-3 دن پہلے کچھ بچوں سے میں امتحان بھی لے لوں کہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہ یاد بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اب میں آخر کے اندر ایک دعا
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے آب زمزم نوش فرمانے کے بعد دعا مانگی ہے، ایک لائن کی دعا ہے، میں تمام بھائی بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وہ ہمارے اس علم میں عمل میں بہت کارآمد ہو۔ وہ دعا سن لیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اس کا معنی ہے، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا فرما، جو ہمیں یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، اور قبر سے لے کر جنت تک کی ساری منزلوں میں کام ہے، یہ ہے علم نافع۔ اور دوسرا جملہ سکھایا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، اے اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا نہ کرنا، رزق حلال کشادہ اور سکون والا رزق عطا فرما۔ اور آخری جملہ، تیسرا جملہ جو دعا مانگی آپ نے بیت اللہ شریف کے سامنے، وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اللہ جی ہر بیماری سے شفا۔ آج کل اس وائرس نے پوری انسانیت کو قبضے میں لیا ہے، بتلا دیا کہ طاقت میرے اللہ کے پاس ہے، ساری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے اس وائرس میں مبتلا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وائرس ہے کیا چیز ہے۔ اس لیے یہ دعا شفا کے لیے، وبا اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، رزق حلال اور کشادہ اور وسیع رزق کے لیے، اور یہ جو صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں علم نافع کے لیے بھی یہ دعا ہمیں قدم قدم پر کام آئے گی۔ میری دلی دعا ہے جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں اس میں شریک ہیں، یا اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، سب کی حاضری قبول فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اور جتنے حاضرین اور حاضرات ہیں یا اللہ سب کے گھروں کو سکون والے، چین والے، ذکر اللہ والے، تلاوت قرآن والے گھر بنا، اور اے اللہ ہمارے گھروں کے 100% افراد کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا۔ یہ رمضان رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ جی ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا۔ میں پھر آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی اسد صاحب کو اور تمام اپنے بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، میری بھی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، ایمان کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے ہے؟ جناب، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم، رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جناب اب ہم جو ہے نا شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں گے چیزوں کو، پھر انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ تو پہلے درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ پھر ہم دعا پڑھ کے اس کو شروع کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم بارک علی محمد پڑھیے جی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. دیکھیے جی وائس اوکے، وائس بریک ہو رہی ہے؟ اوکے چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ جائیں جناب ہماری جو کلاس کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، جو ریکارڈنگ بھی سنیں گے ان کو بھی یہ چیز پتہ چل جائے گی. جناب ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ اکٹھی چلیں گی، ٹھیک ہے؟ چند دن جو ہیں، ہو سکتا ہے 3 دن 4 دن 5 دن جو ہے. اس کے بعد پھر مردوں کا گروپ اور ہو جائے گا، خواتین کا گروپ جو ہے وہ اور مردوں کا گروپ اور ہو جائے گا اور خواتین کا گروپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اس میں سے. پھر بریک ہو رہی ہے ابھی تک آواز جو ہے؟ میرے پاس تو جو ہے دوسرے والے اس میں صحیح آ رہی ہے. تو مردوں کا گروپ چینج ہو جائے گا اور عورتوں کا گروپ جو ہے وہ علادہ علادہ ہو جائے گا. شروع میں کیونکہ میں نے چند چیزیں آپ کو پڑھانی ہیں تو اس میں تو دونوں ساتھ چلتے رہیں گے. بعد میں پھر کیا ہوگا، ہماری ایک اجرا کی ترتیب شروع ہو جائے گی. میں جو چیز آپ کو پڑھاؤں گا اس کو میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے اندر اپلائی کرواؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز بھی ہم پڑھیں گے اس کو ہم اپلائی کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہر اس میں سے ایسا ہی وہ ہوگا کہ جناب پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو اپلائی کریں گے، پھر پڑھیں گے، پھر اپلائی کرتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے وہ آ جائے. نمبر 2، کلاسز ہماری کتنی دن ہوں گی؟ ہفتے میں 6 دن ہوگی کلاس ہماری، ٹھیک ہے؟ ابھی تو سٹارٹنگ تو 12 میں نے آپ کو بتایا کہ 12 سے 1 کا ٹائم ہے، پاکستان کے ٹائم جو ہے وہ 12 سے 1 کا ٹائم ہوگا ابھی جو چلتا رہے گا. تو وہ 12 سے 1 کے اوپر سے پھر خواتین کی جو کلاس یا مردوں کی کلاس ہم دیکھ لیں گے کہ کن کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم تھوڑا بہت ضرور کر لیں گے تاکہ آپ لوگ اپنی آسانی کے ساتھ وہ کر لیں گے. اور جمعے کے دن کلاس نہیں ہوا کرے گی، جمعے کے دن کلاس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جمعے کے دن کلاس نہیں ہوگی اور باقی دنوں میں کلاس ہوا کرے گی. ہفتے اور اتوار کو بھی کلاس ہوا کرے گی. تو جمعے کی کلاس نہیں ہوگی، ہفتے اور اتوار کو کلاس ہوا کرے گی جو ہے وہ باقی دن بھی جس طرح 6 دن جو ہے اس میں چلتے رہیں گے. کلاس کا ٹائم کیا ہو، مطلب کتنا دورانیہ کتنا ہوگا؟ 30 کلاسیں ہوں گی. 30 کلاسیں. آج پہلا سبق ہے تو آج پہلا ہو گیا. چھٹی جو ہوگی وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جمعے مثال کے طور پہ جتنے بھی جمعے آ جائیں، 4-5 جمعے جو بھی بن جائیں گے اس میں سے وہ نکل جائیں گے، تو باقی جو ہیں وہ ہمارے 30 جو ہیں. تو یہ ہمارے رمضان کے اندر بھی چلے گا اور انشاءاللہ 20 رمضان سے پہلے پہلے امید ہے کہ جو آپ دیکھ لیں گے دن دیکھ لیں گے کتنے جو ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یہ بات ہوگی. اگلی بات آ جائیں ریکارڈنگ کا کیا ہوگا. ریکارڈنگ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. ریکارڈنگ آپ لوگوں کے لیے میں جو ہوں جو ریکارڈ کروں گا اس میں سے 2 طریقے سے ریکارڈنگ ہوگی. ایک ہوگی اسکرین شیئرنگ کے ساتھ ہوگی اور ایک ہوگی آڈیو جو ہے دونوں چل رہی ہوں گی. تو میں ان دونوں کا لنک شیئر کر دیا کروں گا، مردوں کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی، خواتین کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی. تو وہ وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اس پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. چاہے آپ اسکرین شیئرنگ کے ساتھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی زیادہ ایم بیز لگتی ہیں، اور خالی رہیں گے تو اس میں سے کم وہ لگیں گے تو وہ بھی آپ کر لیں گے. اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں گے آپ اس میں سے. اور آپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنا چاہیں، وہاں سے ہی آپ سننا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے، سے ہی آپ اس کو وہ جو ہے جو اسکرین شیئرنگ کے ساتھ چل رہی ہوگی باقاعدہ جس طرح کلاس چل رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی کر سکیں گے. اس کو جو پلے کر لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کلاس میں آ سکے تھے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ کیونکہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی تو ہمارا جب دل کرے ہم کلاس چاہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کلاس نہ لیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے یہ کرنے کے لیے کوشش پوری کرنی ہے. خدا نخواستہ اگر کلاس چھوٹ جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اس میں آپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو کلاس وہ ہوتی ہے نا یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دی جائے یہ بھی بہتر ہے. پچھلے سال میں نے یوٹیوب بھی چلائی تھی، یوٹیوب کے اوپر بھی پچھلے سال ہم نے کیا تھا، یوٹیوب کے اوپر لائیو بھی چلائی تھی ہم نے. آپشن ہے
ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیں پھر اس میں سے۔ شفیہ کا جو تھا پچھلے سال بھی جو تھا جامعہ شفیہ کی یوٹیوب کے اوپر ہم نے اس کو اپلوڈ کر دیا تھا، عرضی کیے تھے، لیکن یہ تھا کہ اس میں لائیو لے لیا کرتا تھا۔ تو لیکن اس دفعہ لائیو نہیں لوں گا کیونکہ نیٹ کا ایشو ہو جائے، دو دو تین تین جب وہ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ، تو پھر کسی جگہ کے اوپر بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کروں گا یوٹیوب پہ ہم یہی کریں گے، اس کو اپلوڈ کروا دیں گے لائیو کی بجائے جو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہی مسئلے سے آپ پریکٹس کیسے کریں گے، بات تو یہ آئے گی کہ ریکارڈنگ کے اندر جو ہے، تو اس میں سے یہی ہے کہ ریکارڈنگ صرف اس وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ تو آپ اس کو دیکھ لیں گے بعد میں سے۔ ٹھیک ہو گیا جناب، یہ تو تھا اس میں سے تھا۔ اب آگے چلتے ہیں اس کی طرف۔ پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں سے ان کے لیے ایک وہ ہوگا، اور جو نہیں جانتے تو وہ پھر جان جائیں ذرا۔ نام کہ محمد اسد نام ہے میرا، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ موجود ہے آپ لوگوں کے پاس، جو تھا جو دیا گیا کے اوپر بھی وہ میرا ہی نمبر دیا گیا تھا۔ پہلے میں نے انجینئرنگ کی تھی، میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ میکینیکل انجینئرنگ کی میں نے یو ٹی پشاور سے۔ تو اس کے بعد جو تھا پھر میں نے اور ود آنرس تھی الحمدللہ، بڑے اچھے مارکس کے ساتھ میں نے کی، اور اس میں سے پھر اس کے بعد میں نے پھر مدرسے میں داخلہ لے لیا 8 سالہ عالم کورس۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پہلے میری زندگی جو تھی وہ بالکل دنیا کی سارا وہ تھا، اور کوئی ایسا شوق نہیں تھا دین کی طرف جو تھا، بلکہ علماء کو تو برا بھلا زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس، ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز انسان کو مل جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ مجھے جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا صوفی محمد سر علیہ جو ہے، تو حضرت کی کسی نے 3 کیسٹیں دے دی تھیں، میں نے وہ 3 کیسٹیں سن لی تھیں بات۔ جب میں نے 3 کیسٹیں سنی تو میری جو تھا نا زندگی کا رخ ہی بدل گیا بالکل۔ زندگی کا رخ ایسے بدل گیا کہ مطلب مجھے دین کا شوق پیدا ہو گیا، ورنہ میرے پشتوں میں بھی نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی بھی نہیں، پشتوں کے اندر بھی جو ہے جتنی مجھے معلوم ہے کہ جی 8 9 10 پشتیں جتنا جن کا ہمارے سے وہ تھا، تو اس میں نہ کوئی عالم نہ کوئی حافظ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو شوق پیدا ہوا کہ میں یہ کر رہا ہوں، کیونکہ والد صاحب بھی میرے ابھی اللہ تعالیٰ ان پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا، تو وہ بھی اس طرح وہ تھے۔ تو اس طرح مجھے کیا پیدا ہوا کہ شوق پیدا جو ہے، تو میں نے ان کی کیسٹیں سنی، تو اس سے جو تھا نا مجھے ایک دم جو ہے شوق پیدا ہو گیا۔ انجینئر تھے واپڈا کے اندر تھے، اور بڑے بھائی وغیرہ بھی وہ بھی انجینئرس لمس وغیرہ سے، اور بہنیں ڈاکٹرز ہیں۔ تو مجھے شوق ہوا کہ جی سارے کے سارے جو ہیں ہم 6 بہن کا 5 تو لگے ہوئے ہیں دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں، تو مجھے ایک ابو سے میں نے کہا کہ ایک بیٹا آپ کا جو ہے نا وہ دین کی طرف۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تم پہلے کچھ پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم وہ کریں گے۔ تو میں نے خیر کرتے کرتے جو ہے نا کئی سال اس میں لگے، 7 8 سال لگے مجھے مدرسے تک جو ہے، بلکہ ہاں 9 سال لگے، 95 سے لے کر 2004 تک کی، یعنی یہ کہانی ہے جو ہے۔ تو جو ہے وہ انجینئرنگ کی الحمدللہ جو ہے حضرت صوفی سے اصلاحی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا، تو ان کو حضرت کو میں نے خط بھی لکھا اور کہا کہ جی اس طرح میں لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ والد صاحب کی جو ہے جو وہ ہے وہ پہلے پورا کر لیں، کی خواہش ہے والد اور والدہ کی جو ہے وہ آپ پوری کر لیں، اس کے بعد آپ پھر تو انجینئرنگ الحمدللہ بڑے اچھے مارکس کے ساتھ کی۔ تو پھر میں مدرسے کے اندر آ گیا، مدرسہ پڑھا اولا سے لے کر دورے تک الحمدللہ، تقریباً اس طرح پہلی دوسری پوزیشن، پہلی دوسری جو ہے وہ اس طرح ہی، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی رہا کہ پہلی ہی پوزیشن رہی۔ دورے کے اندر بھی ٹاپ کیا، پھر جو ہے پھر تخصص کی، تو تخصص کے لیے جو ہے پھر مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم نے مجھے کہا کہ جناب آپ نے کہیں نہیں جانا، جانے کا دارالعلوم کراچی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ جو ہے نا ادھر نہ جائیں، تو ادھر تخصص کریں۔ تو میں نے جامعہ سے تخصص کیا، وہ بھی الحمدللہ ٹاپ کیا، پھر جو تھا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔
اس کے بعد پھر جامعہ کے اندر ہی مجھے مفتی آن لائن کے کہ جی آپ مفتی آن لائن کے طور پہ کام کریں ہمارے ساتھ جو ہے۔ تو ایک یونیورسٹی کے اندر یہاں پہ پڑھانے کے لیے اس کے لیے انہوں نے بلایا مجھے، تو ادھر پڑھانے کے لیے گیا، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، تو ادھر اسلامی گیا تو میں نے کہا کہ بڑے بھائیوں نے ایم بی اے کیا ہوا تو میں ایم بی اے بھی کر لیتا ہوں ساتھ ہی۔ تو میں نے جی شام کے وقت جو ہے جو تھا وہ 2.5 ایئرس کا جو ایم بی اے ہوتا ہے وہ میں نے اس میں داخلہ لے لیا، تو وہ ایم بی اے کیا، وہ یونیورسٹی میں نے ٹاپ کی 4 سی جی پی اے کے ساتھ جو ہے پورے جتنے بھی پورے میرے 2.5-3 سال تقریباً جو تھے وہ اس میں لگے، تو وہ الحمدللہ وہ یونیورسٹی میں نے ٹاپ کی، اس میں ایم بی اے فائنانس کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے حلال فوڈس کے اندر کام کیا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ جو ہے 3 سال جو ہے کرواتا رہا، آڈٹس کرتا رہا، مختلف جا کے حلال کے جو آڈٹس ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ کرتا رہا اس میں سے جو ہے۔ تو یہ ایک میرا ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ کو میں نے ایک نا کہ اس طرح جو تھی یہ کچھ زندگی وہ تھی، اور مدرسے کے اندر اچھا یہ تو تھا اس میں سے، اب میں مدرسہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ رکھ دوں تاکہ آپ جو ہیں اس میں سے ایک چیز آ جائے کہ جی ہم جس سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے جی تو پہلے 2 سال جو تھا پہلے بن عمر جو ہے لاہور کے اندر ہی ہے، تو وہاں پہ مولانا حسن صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، نے وہاں سے جو ہے اپنا 2 سال پہلے پڑھے، تو مولانا حسن صاحب بھی آتے تھے استاد جی سے سر کی۔ پھر ثانیہ کے بعد میں چلا گیا تھا مانکوٹ، ایک علاقہ ہے مانکوٹ، ٹھیک ہے، کبیر والا مشہور ترین جگہوں میں سے ہے صرف ناف کے حوالے سے۔ مولانا اشرف شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انا للہ، ایک منٹ ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بد دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی دیکھیے جی وائس دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو مانکوٹ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں پہ میں نے جا کے مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، جو سب تقریباً صرف اور نحو کے اندر وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جی سب کے، یعنی وہ امام الصرف والنحو ان کو کہا جاتا ہے۔ تقریباً زیادہ تر لوگ جنہوں نے صرف نحو کے اندر بڑا کام کیا ہے وہ استاد جی کے شاگرد رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کے الحمدللہ صرف نحو کا دورہ کرنے کی توفیق ملی 45 دن جو ہے، بڑی مشقت کے ساتھ پڑھا، اور بڑی وہ تھی، بالکل گاؤں تھا اور بڑی اس طرح کی وہ تھی، اور دن کے اندر عبداللہ بن عمر میں بھی الحمدللہ جو پڑھائی کی تقریباً جو ہے بلا مبالغہ، میں اگر آپ کو بتاؤں بلا مبالغہ، تو میں رات کو سردیوں کے اندر 2:30 بجے سویا کرتا تھا اور صبح 4:30 بجے اٹھا کرتا تھا۔ یہ میرے 2 سال کا تقریباً معمول تھا سردیوں کے اندر۔ گرمیوں تو اب گرمیوں میں تو اور ٹائم آپ کو پتہ ہے شارٹ ہو جاتا ہے، تو 2:30 بجے، اور اس میں سے تو دن میں جو ہے وہ 20-20 گھنٹے میں نے پڑھائی کی ہے کم سے کم، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہوتا تھا، لیکن اس طریقے سے ایسے وہاں پہ بھی جب مانکوٹ گیا تو وہاں پہ بھی یہی حساب تھا، گرمی بہت سخت ہوتی تھی، اور جو تھا وہ سارا ٹائم میں بیٹھ کے پھر یہ تھا کہ میں پڑھتا تھا صرف اور نحو کی جو تھا وہ، تو وہ وہاں سے 45 دن کا دورہ کیا۔ ثالثہ کے بعد تیسرے سال کے بعد لاہور میں ہی نحو کا دورہ کیا، پھر رابعہ کے بعد پھر جو ہے چوتھے سال کے بعد پھر نحو کا دورہ کیا، پھر خامسہ کے بعد دوبارہ میں مانکوٹ گیا، وہاں پر جو ہے دوبارہ میں صرف نحو کا دورہ کرنے کے لیے گیا، ادھر میں نے مانکوٹ سے پھر دوبارہ صرف نحو کا دورہ کیا۔ چھٹے سال کے بعد پھر میں چلا گیا رحیم یار خان، چلا گیا شمس العلوم کے اندر، دورہ تفسیر کیا وہاں پر،
اور ساتھ ہی میراث کا کورس کیا جو ہے مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب، وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو ہے حضرت نے جہاں سے صرف جا کے وہ میراث پڑھی تھی، وہاں شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، تو ان کا مدرسہ جو ہے رحیم یار خان کے اندر جو ہے ادھر گیا، پھر وہاں سے پڑھا. پھر اس کے علاوہ پھر 7ویں سال کے بعد پھر میں ابن عباس چلا گیا کراچی. موسیٰ عراقی صاحب جو ہیں عربی تکلم کے لیے وہاں پہ وہ کیا عربی تکلم جو ہے. پھر دورے کے بعد دورہ حدیث سے مکمل کیا، تو اس کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر ہی مولانا اسماعیل محمدی صاحب جو ہیں وہ صحافت کا دورہ کرواتے ہیں. تو شہزاد ٹاؤن اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں، وہاں پہ پھر صحافت وغیرہ جو ہے وہ پڑھا میں نے، جو ہے اس میں سے سارا جو دورہ وغیرہ تھا ان کا وہ کیا. تو یہ اس طرح یہ میرا ایک علمی سفر جو ہے تو آج اس میں سے تو صرف نحو جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے اب تو الحمدللہ کئی سال ہو چکے ہیں. اور اب مجھے پتہ ہے کہ جی کس جگہ کے اوپر طلبہ کو کمزوری کیا آتی ہے بیسیکلی صرف نحو کے اندر جو ہے. تو میں اپنے ایک طرز سے لے کے چلتا ہوں، اور اس میں سے میں نے اس لیے جو آپ کو نوٹس بھیجے بھی ہیں گروپ کے اندر، یہ اسی طریقے سے وہ نوٹس جو ہیں وہ بنائے گئے. جامعہ کے اندر بھی شام کے وقت چھوٹا موٹا بہت سے آپ کے ساتھی جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اس میں سے جن ساتھیوں نے میرے پاس پہلے پڑھا جو ہے شام کے وقت جو ہے ان کو میں نے پڑھایا، تو اس میں خاص طرز کے اوپر ہم لے کے چلتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ یہ جو آپ طرز دیکھیں گے یہ انتہائی آسان طرز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف و نحو کے اندر کیا ہو جائیں گے، کوئی علامہ فہامہ بن جائیں گے 30 دن کے اندر، یہ میں پہلے سے آپ کو وہ کر رہا ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چیزیں میرے ساتھ یاد کی تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کے اندر سے میں صرف نحو کا جو خوف ہے نا وہ میں نکال دوں گا، اور آپ عربی عبارت انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. نوٹس میں نے بھیجے ہوئے گروپ میں، دوبارہ بھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا، میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے بالکل میں پکے اس پہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں اتنی گارنٹی کے ساتھ اگر کہہ رہا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ جناب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. کلاس میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی کہ آپ کہیں کہ اچھا جی آج تو یہ سبق پڑھا نہیں رہے ہمیں اور جو ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. کلاس میں ہماری صرف نحو جب چلے گئے تو پھر صرف نحو ہی چلے گی. ہاں اگر میں دیکھوں گا کہ کسی وقت آپ تھوڑے سے ذرا کوئی بور ہو رہے ہیں تو 1-2 منٹ 3 منٹ کے لیے کوئی ویسے کوئی لطیفہ سنا دیا یا کوئی ایسی چیز سنا دی تو وہ میں لے کے چلوں گا، تاکہ آپ وہ بھی رہیں میرے ساتھ، منٹلی میرے ساتھ چلتے رہیں. لیکن ویسے ہماری کلاس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی. گروپ میں ایڈ کر لیں گے، آپ گروپ میں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے جناب کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، چیزیں یاد کرنی ہے. اگر آپ یاد کریں گے، اور چیزیں میں بہت کم یاد کرواتا ہوں سرناب میں، آپ کہیں کہ جی اتنی سرناب کون یاد کرے گا، نہیں، میں آپ کو یاد ہی اتنی سی وہ کروا رہا ہوں. صرف نحو میں سے میں آپ کو کرواؤں گا مثال کے طور پہ نحو کا میں شاید 20% بھی نہیں شاید آپ کو یاد نہ کرواؤں. جو علم و نحو کا جو ہے اس میں سے 20% جو ہے، تو اب آپ سوچیں 80% میں نے چھڑوا دیا. صرف کے اندر میں اسی طرح ہی کروں گا، آپ کو 20-25% کروا کے میں آپ کو تھوڑا سا عربی عبارت میں چلاؤں گا. باقی آپ کی وہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہے بات کی. چلو جناب یہ تو بات یہاں تک ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں، سٹارٹ کرنے لگے ہیں اب جو ہے، تاکہ جو ہے مجھے آپ آج 5 منٹ زیادہ دے دیں گے تاکہ میں 1:15 کیا ہوتا ہے 1:05 یا 1:10 تک چلا جاؤں، 5:10 میں، تو ہم تاکہ ہماری تھوڑی سی یہ چیزیں ساتھ چلی جائیں، ٹھیک ہے نا. اگر مجھے تھوڑا سا آج دے دیں گے، پھر کل سے ہماری انشاءاللہ 12 بجے کلاس ہوگی، تو ہم پورا ایک اس پہ چلیں گے، اپنے ٹائم کے مطابق شروع کریں گے، ٹائم پہ ختم کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اب پہلے تو یہ سمجھو کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی عربی عبارت آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، عربی عبارت کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. یہ گھبرانے کا لفظ ہی بڑا خطرناک ہو گیا آج کل جو ہے نا. تو آپ نے عربی عبارت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے اس کو جملے نہ دیکھیں. عربی عبارت کے جو آپ کو جملے نظر آ رہے ہیں نا، اس کو آپ نے جملہ نہیں دیکھنا. آپ نے اس کو کیا دیکھنا ہے، آپ نے اس کو لفظ لفظ دیکھنا ہے، لفظ لفظ دیکھنا ہے بس. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی زبان کے لیے. دیکھو ہوتا کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سب سے چھوٹی چیز کیا ہوتی ہے، وہ حروف تہجی ہوتے ہیں. سب سے چھوٹی چیز کیا ہے، حروف تہجی ہیں.
جن کے ساتھ جب حروف ملتے ہیں تو اس سے کیا بنتا ہے، اس سے لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، حروف جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے، لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حروف تہجی کے ساتھ ہم نے بحث نہیں کرنی ہے، حروف یہ حرف پڑھنا کیسے ہے، کیا کرنا ہے، وہ قاری صاحبان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون کرتے ہیں، وہ قاری صاحب کرتے ہیں جناب۔ با کو کیسے ادا کرنا ہے، ہا کو کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی سا کو کیسے ادا کرنا ہے، خا کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ قاری صاحبان کا کام ہے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں، میں پینڈو آدمی ہوں، اس لیے میں آپ کو صرف نہ پڑھا رہا ہوں گا۔ بعض جگہوں پہ میں جان بوجھ کے مجہول پڑھوں گا، سمجھ رہے ہیں بات کو، اس لیے کہ وہ سمجھانے کے لیے آپ کو جو ہے۔ اب آپ کہیں استاد جی آپ نے یہ جو تھی نا یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، تو میں قاری صاحب نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میں سیدھا پینڈو صرفی نحوی آدمی ہوں اس وقت جو ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جو ہے نا وہ کیسے وہ کرنا ہے، تو میں جان بوجھ کے بھی بعض دفعہ کیا کروں گا، آپ کے سامنے وہ لفظوں کو ذرا اس طریقے سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز بیٹھ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس لیے جو ہے، تو اس لیے ہم حروف کی تو بحث ہی نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم بحث کریں گے لفظوں کی، ہم لفظوں کی بحث کریں گے۔ تو سب سے جو چھوٹی چیز صرفی یا نحوی جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ لفظوں کی بحث کرتا ہے، لفظ کی بحث کرتا ہے۔ جب وہ لفظ کی بحث کرتا ہے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا کہ مثال کے طور پہ آپ جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جناب سورہ فاتحہ جب شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں الحمد۔ جب آپ نے لفظ شروع کیا الحمد کے ساتھ جو ہے، تو اس میں سے کیا آیا، آپ کے پاس یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے، لفظ ہے، آپ کے پاس یہ لفظ ہے۔ جب یہ آپ کے پاس لفظ ہے تو اس میں کتنے حروف کتنے آ رہے ہیں، حرف تہجی جو ہیں، دیکھو حمزہ شروع میں کیا ہوتا ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے، اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ الف نہیں کہنا اس کو، یہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا لام آ گیا، ہا آ گیا، میم آ گیا، دال آ گیا، تو اس میں گویا 5 حروف ہیں، 5 حروف ہیں۔ لیکن ہم حروف کی بات نہیں کریں گے، ہم نے لفظ کو، پورے اس لفظ کو دیکھنا ہے۔ صرف جو کام کرتی ہے نا، صرف جو چیز وہ بتائے گی، وہ پہلے ان 4 کے ساتھ صرف کا تعلق ہوگا، پہلے 4 کے ساتھ کس کا تعلق ہوگا، صرف کا تعلق ہوگا، اور آخری جو دال ہے اس کے اوپر کیا حرکت کیا پڑھنی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا، نحو کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گویا صرف کیا ہوگی، صرف لفظ کے اندر بند ہے، صرف کس میں بند ہے، صرف اور صرف لفظ کے اندر بند ہے۔ اور لفظ بھی یاد رکھنا کہ لفظ کے آخری حرف کو چھوڑ دینا ہے، لفظ کے آخری حرف کو چھوڑ دینا ہے، اس سے پہلے والے جتنے حرف ہوں گے ان کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا، صرف کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ نحو کیا کرے گی، نحو لفظ کے آخری حرف کو دیکھے گی، پہلے 4 کو وہ نہیں چھیڑے گی، ابھی اس میں الحمدو کے اندر پہلے 4 کو نہیں چھیڑ رہی ہے، نحو کہے گی مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم اس کو کیا پڑھتے ہو، الحمدو پڑھتے ہو، الحمدو پڑھتے ہو، الحمد پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو تم، میرا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس دال کے ساتھ ہے۔ نحو آخر کو دیکھے گی، آخری لفظ، جو لفظ کے آخری حرف کو دیکھے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا نحو کیا کرے گی، لفظ کے آخر کو دیکھے گی، لیکن ایک اور کام بھی کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ یہ کرے گی کہ جناب وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اس میں سے لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے، آپس میں لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے، تو نحو ہمیں یہ بھی سکھائے گی کہ جناب 2 لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے آپ نے۔ تو گویا نحو کے اندر ایک ایکسٹرا کام آ گیا۔ صرف نے کیا کیا، صرف لفظ کے اندر بند تھی، اور لفظ کے بھی آخری حرف سے پہلے تک بند تھی،
اور ناب نے کہا کہ میں آخری حرف کو دیکھوں گی لفظ کے، اور لفظوں کو جوڑنا کیسے ہے میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ جناب یہ جڑے گا تو اس سے کوئی چیز بنے گی، لفظ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا دیکھو صرف نحو کتنی آسان چیز ہوئی کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ ایک عربی کے صفحے کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ جناب اس صفحے کو پڑھے گا کون، اس پہ اعراب لگے نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے اس صفحے کو دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے جملے کو بھی نہیں دیکھنا، آپ نے تو لفظ کو دیکھنا ہے۔ تو لفظ کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ نے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ نہ دیکھنا الحمدللہ رب العالمین، آپ کہو بھائی یہ کیا ہے، یہ تو لفظ ہیں بھائی، کون کون سے لفظ ہیں؟ الحمد، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، پھر لی، پھر اللہ للہ، چلو اس کو کر لیتے ہیں ربی، اچھا جی، العالمین، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ ہیں بس۔ اب ان کو پڑھنے کی ہم نے کیا کرنی ہے، اسی کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو دیکھو جب لفظ ملتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے، جب اگر آپ کا لفظ صحیح ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا جملہ بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب، ٹھیک ہے نا، جب آپ کیا کرو گے، پھر آپ لفظوں سے آگے جملہ ٹھیک ہو گیا، جملوں سے آپ کیا بناتے ہو، پیراگراف بناتے ہو، جملوں سے آگے کیا بناتے ہو، پیراگراف بناتے ہو۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ جناب اس میں سے پیراگراف کے بعد آپ پھر ایک مضمون بن جایا کرتا ہے۔ پیراگراف کیا کہتا ہے، مضمون، اور مضمون جب ملتے ہیں تو کتابیں بن جایا کرتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتابیں جو ہے نا، کتابیں لفظوں کا گھورک دھندا ہیں، گھورک دھندا لفظوں کا۔ کتابیں جو ہیں، کتاب کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، آپ نے لفظوں کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہے بس، ان لفظوں کے ساتھ کھیلنا سیکھ لینا ہے۔ جب آپ نے وہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا سیکھ لیا تو آپ کیا ہوں گے، آپ بہترین صرفی نحوی بن سکتے ہیں، آپ بہترین جو ہے نا لکھاری بن سکتے ہیں، آپ بہترین جو ہیں بولنے والے بن سکتے ہیں۔ ان لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا ساری کی ساری وہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک گیم ہوگی ہماری جو ہم چلیں گے اس میں سے۔ تو اچھا اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو آپ نے بڑا آسان کر دیا صرف نا، آپ کو اگر اس طرح کر دیا تو اتنی آسان جو ہے تو پھر اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جی اس میں سے، تو جناب دیکھو اب میں نے کہا نا لفظوں کا دھندا ہے، یہ لفظوں کے گھورک دھندا ہے، لفظوں کے ساتھ کھیلنا ہے آپ نے۔ تو جناب جب لفظوں کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ دیکھو لفظ جب ہوتا ہے نا تو عربی کے اندر ہمارے پاس جو بھی لفظ آئے گا نا وہ تین چیزوں سے باہر نہیں ہوگا۔ جو بھی لفظ آئے گا یا وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے۔ میرے ان لفظوں کو پورا غور کرنا ہے، اچھا میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ لوگوں نے، یہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، میں جو بھی لفظ لے کر آؤں گا تو چناؤ کے ساتھ لے کر آؤں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے نا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یہ ادھر سے ادھر ہوں گے نا تو کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو لفظ کیا ہے، میں نے کہا کہ لفظ جو بھی لفظ ہوگا نا عربی کے اندر، جو بھی لفظ ہوگا، عربی کی بات کر رہا ہوں، وہ تین چیزوں سے باہر نہیں ہوگا، تین چیزوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یا وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، یا وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ کیا ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا وہ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو پہلی چیز آ گئی ہے آپ کے پاس جو ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے استاد جی یہ تو کام جو ہے نا چلے وہ تو ہو گیا کہ جی آپ نے کہہ دیا یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ دیکھو میں اس کی آپ کو ایک سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک سبزی جب آتی ہے نا، سبزی اگر آتی ہے کسی بندے کے پاس، اور وہ کیا آتی ہے، وہ اگر کسی سبزی والا جو ہے نا، آپ کو پتا ہے سبزی والا جب بوریوں کے اندر اگر آ جائے، اگرچہ تو علیحدہ علیحدہ آتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس کے پاس اکٹھی سبزی آ گئی، تو وہ پہلا کام کیا کرتا ہے،
مثال کے طور پہ دیکھو سبزی تو ہر قسم کی بھی ہے، آلو بھی ہے، پالک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹماٹر بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ مختلف قسم کی وہ سبزی والا جو ہے اس نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو پہلا کام سبزی والا کیا کرے گا؟ وہ جب اپنے اسٹال کے اوپر وہاں پہ لگائے گا تو وہ پہلا کام کرتا ہے، وہ ان کو علادہ علادہ کرتا ہے، یہی کرتا ہے نا، پہلا کام یہی کرے گا۔ وہ کہے جناب آؤ جی، آ جاؤ آ جاؤ، لے جاؤ سبزی لے کے چلے جاؤ، جو بھی اٹھائے اس میں سے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی کس طرح وہ کریں، تو چناؤ وہ کر کے نہیں وہ کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا کام یہ کرو کہ جناب جو کھیرے ہیں ان کو سائیڈ پہ کرو، آلو ہیں ان کو سائیڈ پہ کرو، اسی طرح ہی ہر چیز، پالک آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ کیسے انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ علادہ سے وہ کرتے ہیں اور اس کی وہ سیٹنگ کر کے جو ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے جناب، یہ 3 لفظ ہیں، 3 لفظوں کی قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے پہچان، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلا کام کرنا ہے، اسم کو علادہ کرنا ہے، فعل کو علادہ کرنا ہے اور حرف کو علادہ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے، سبزی والا کیا کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اس نے اپنے ایکسپیرینس سے، اس نے اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں وہ دیکھ، بچپن سے وہ دیکھتا آ رہا تھا کہ جی آلو کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شلجم کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں چیز کیا ہوتی ہے، تو وہ اس سے وہ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بچے کو سمجھائے گا تو وہ بتائے گا کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ جو تھا یہ آلو ہے، یہ جو ہے شلجم ہے، یہ ٹینڈے ہیں، یہ کدو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس طریقے سے فرق وہ بتاتا ہے اس میں سے۔ اب ہم کیا بننے جا رہے ہیں، صرفی نحوی بننے جا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی جو عربی پڑھنے والا جو لوگ آدمی ہے نا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو مسئلہ ہی نہیں پیش آتا، وہ تو سیدھا سادہ بس وہ پڑھتا جاتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل وہ کر جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اردو کے اندر یا انگریزی کے اندر، انگریزی میں آپ نے پارٹس آف اسپیچ پڑھے ہوں گے، لیکن آتے بہت کم لوگوں کے ہیں پارٹس آف اسپیچ جو ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، انگریزی بولتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پارٹس آف اسپیچ پتہ نہیں ہوتے ان کو، کیونکہ انہوں نے کیا سیکھا ہوا ہوتا ہے، زبان کو بولنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی طرح ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جی یہ اس کی کیا ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں پارٹس آف اسپیچ کے لیے، تو ایسے ہی ہم عربی کے اندر بھی کیا کریں گے، پارٹس آف اسپیچ جو ہیں، پارٹس آف اسپیچ یعنی یہ اسم فعل اور حرف کو علادہ علادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے علادہ علادہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کو جب ہم علادہ کر دیں گے تو آپ جو ہے نا چل پڑیں گے ہمارے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کیسے وہ کریں گے، ایک اور چیز جو میں بتاتا چلوں، دیکھو عربی سیکھنے کے نا 2 طریقے ہیں عربی کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے جیسے بچہ سیکھتا ہے، بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کو زبان سنتے سنتے کیا ہو جاتا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے سنتے سنتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طریقہ یہ ہے، کوئی بھی زبان ایسے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا کرو، اس کے قواعد کے ذریعے سے، گرامر کے ذریعے سے پڑھو۔ اگر آپ نے عربی تکلم کرنا ہے نا، تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ نے گرامر کے ذریعے سے نہیں چلنا عربی تکلم کے اندر، گرامر کے ذریعے نہیں چلنا، ورنہ آپ گرامر کی جو اس میں تھا نا اس کے اندر پھنس جاؤ گے عربی تکلم کی اس میں سے، کیونکہ آپ کو گو میں نے غلط پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے، میں نے یہ کیا فلاں کیا، آپ عربی تکلم نہیں سیکھ سکتے ہو۔ عربی تکلم کیا ہے، وہ بولنے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہے، لیکن میں آپ کو عربی عبارت سکھا رہا ہوں اصل میں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے مجھے گرامر آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے عربی بولنے والوں کو بھی دیکھا ہے جو وہ کیا پڑھتے ہیں، وہ جو ہیں وہ عبارتیں غلط پڑھتے ہیں، عربی بولنے والوں کو بھی، عربی بولنے والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ غلط پڑھتے ہیں، جب اعراب پڑھتے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو کئی عربوں کے ساتھ جو ہے نا ہم رہے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ اس کو غلط طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعراب جو ہوتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم گرامر کے اوپر چلیں گے۔ تو کل سے ہمارا ٹائم کیا ہوگا، کل ہماری کلاس 12 بجے شروع ہوگی، 1 بجے انشاءاللہ کمپلیٹ اس پہ ختم ہو جائے کرے گی۔ اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آج جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی، ریکارڈنگ وغیرہ، اور تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیزیں وہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اب آپ لوگ انشاءاللہ ہو رہے ہیں، تو ہم یہ باقی 29 کلاسیں ہیں انشاءاللہ، اس میں سے میں آپ کو امید ہے کہ اچھا خاصا آپ لوگ اگر آپ چیزیں یاد کریں گے تو آپ کی اگلے سال جو ہے نا، آپ جب اگلے سالوں میں جب جائیں گے مدرسوں کے اندر تو آپ بہت ہی ایک تبدیلی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوں گے، آپ جا رہے ہوں گے انشاءاللہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہوم ورک کوئی نہیں ہے، بس میں آج انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا آپ کو، پھر اس کے بعد وہ ہوم ورک وغیرہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، چلیے جی، چلیے پھر آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اس میں سے کل وہ کریں گے، چلیے پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔